اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو عزیزو، آج حضرت بندگی میراں سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت بندگی میراں سید محمود بلخب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ رمضان شریف کی 4 تاریخ ہے۔ الحمدللہ حضرت کی ہستی بڑی اونچی ہستی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے پہلے خلیفے ہی۔ الحمدللہ بہت پیاری زندگی گزرتی ہے۔ بندگی میراں سید محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک بادشاہ کے پاس اچھے اونچے مقام پر رہتے ہیں، اس وقت کے پر ذکر اللہ کی حالت میں رہتے ہیں عصر سے مغرب تک، تو بادشاہ جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرماتے ہیں، تو اس وقت کے پر دل میں خیال آتا ہے کہ ایک وقت میں 2 بادشاہوں کی اطاعت کر نہیں سکتا، یا تو دنیا کے بادشاہ کی اطاعت کرنا یا نہیں تو آخرت کے بادشاہ کی اطاعت کرنا۔ دل میں ٹھان لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس جاب کو، اس کام کو ریزائن دے دیتے ہیں، راضی نامہ لکھ دیتے ہیں۔ لکھنے کے بعد جو ہے ذکر اللہ کی حالت میں رہ جاتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے باہر رہتے ہیں۔ خیمے کے اندر حضرت مہدی موعود علیہ السلام اور بی بی لہدادی سلام اللہ علیہا دونوں کی گفتگو چلتی رہتی ہے، تو وہ سن کر ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جذبہ طاری ہو جاتا ہے۔ جذبہ طاری ہو کر جو ہے بے ہوش پڑے رہتے ہیں اور ان کا بال اللہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جاؤ خیمے کے باہر دیکھو کہ بھائی محمود کا بال رویا اللہ ہو گیا ہے۔ دوستو عزیزو، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جسم کا رونٹا اللہ ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے جو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی موعود علیہ السلام ثانی مہدی کو یہ مقام ملا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میاں یوسف آتے ہی، پونجی کم رہتی ہے، حج کو جانے کے لیے اپنے آقا کے پاس اجازت طلب فرماتے ہیں۔ جیسا اجازت طلب فرمانا تھا، دیکھتے ہیں کہ پونجی کیا ہے، کیا انہوں حج کو جا سکتے ہیں، جا کر واپس آ سکتے ہیں، خرچہ پورا سنبھال سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھ لے کر کہتے ہیں کہ میاں یوسف آپ یہ کام کرو، جاؤ بھائی دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا طواف کر لو، انشاءاللہ تم کو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب دے دے گا، حج نصیب کر دے گا۔ جن کا بال اللہ ہو گیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے حجرے کا طواف کرو، میرا طواف کرو، بلکہ یہ بات کہی کہ بھائی دلاور کے حجرے کا طواف کرو۔ دوست عزیزو، کیا صحابہ کے اندر محبت تھی اور ایک دوسرے کا مقام دکھانا چاہتے تھے، اپنے کو چھپانا چاہتے تھے اور دوسرے صحابہ کو دکھانا چاہتے تھے، ان کا مقام بتاتے تھے۔ بھائی دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تو مہدی موعود علیہ السلام بولے، فرمائے کہ میرے بعد اگر کوئی معاملہ ہے تو بھائی دلاور سے پوچھو۔ حضرت بھائی دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام تھا۔ دوستو عزیزو، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو بیڑیاں ڈال دیے گئے تھے
تو اس خط کے اوپر جو ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آ کر درد کے تعلق سے، تکلیف کے تعلق سے، جس سے پورے پیروں میں زخمہ ہو گئے تھے، تو پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہی سبحان اللہ، کیا الفاظ کہتے ہی، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ میں کیا کہوں، سچ کہوں تو شکایت ہو جائے گی، اگر نہ کہوں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ دوست عزیزو، اتنی تکلیف ہے، اگر کسی بھاری جانور ہاتھی پر یہ تکلیف پڑے گی تو پانی پانی ہو جائے گا۔ اتنی تکلیف سہ کر آخر کار رمضان شریف کی 4 تاریخ کو حضرت کی شہادت اسی تکلیف میں ہو جاتی ہے۔ دوست عزیزو، آج جن کا عرس مبارک ہے، ہم جو عرس مبارک مناتے ہیں، اس واسطے مناتے ہیں، اس واسطے اونٹ ڈالتے ہیں کہ وہ ہستی کی ارواح مبارکہ ہمارے پاس آتی ہے، اس لیے ہم ان کا نام لے کر اونٹ ڈال کر ہم جو ہے ان کا عرس منایا کرتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کا عرس منانا چاہیے جن کے تعلق سے پورے کے پورے 5 خلفاء کے تعلق سے بھی حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ بندے کا فیض اور میرے صحابہ کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ تو ہم جو ہے ان کے فرمان کے مطابق ان کی بہرام شریف کرتے ہیں، ان کا فیض حاصل کرتے ہیں اور ان کا عرس مبارک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ، حضرت بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایسی ہستی، یہ ثانی مہدی کا لقب کب ملتا ہے؟ جب مہدی موعود علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت کے پر لحد میں، قبر شریف میں مہدی موعود علیہ السلام کو رکھا جاتا ہے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ میرے بعد 20 سال بعد جو ہے بندگی میاں سید قمیر 3 جگہ دفن ہوں گے، تو جب سمجھو کہ میں سچا مہدی ہوں۔ پھر یہ بات بھی کہی تھی کہ جب مجھے خبر میں رکھا گیا، اگر کفن کے اندر میری لاش کو پاؤ تو سمجھو کہ میں جھوٹا مہدی، اگر لاش نہیں ہے تو سمجھو کہ میں سچا مہدی ہوں۔ جب ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی اس کفن کو دیکھتے ہی، اٹھا کر دیکھتے ہی تو خالی رہتی ہے۔ اس کے بعد پورے صحابہ، سارے کے سارے سامعین جو بھی جمع ہوئے تھے، سب کے سب پریشان ہوتے ہیں کہ ہم سے مہدی علیہ السلام دور ہو گئے۔ تو دیکھتے ہی جیسا خبر میں رکھنا تھا، بندگی میرا سید محمود کی صورت جو ہے ثانی مہدی کے جیسی ہو جاتی ہے، پورا حلیہ ثانی مہدی علیہ السلام کے جیسا ہو جاتا ہے۔ تو فوراً بندگی میاں سید قمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو مہدی علیہ السلام گئے تو کیا ہوا، اللہ نے ہمارے لیے ثانی مہدی کو رکھا ہے۔ اس کے بعد سے نام ثانی مہدی شروع ہو گیا۔ قوم میں 500 سال گزر جانے کے باوجود بھی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید محمد سے نہیں جانتے، پکارتے ہیں تو ثانی مہدی کے نام سے پکارتے ہیں، ثانی مہدی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کا فیض حاصل اللہ کرایا اور ان کا عرس کرنے کی اور ان کی ارواح مبارک کو ہمارے گھروں میں بلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔